والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان ہے کہ اس کی ذات مقدسہ پر بھی ہر طرح کی تبدیلی اور تغیر سے پاک ہے، اور اس کی صفات عالیہ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کی بادشاہی کو بھی زوال نہیں آ سکتا، اور اس کا حکم بھی ہمیشہ نافذ رہے گا۔ جبکہ مخلوق کے حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، انسان کبھی ایک جگہ ہوتا ہے، کبھی دوسری جگہ، کبھی اسے عروج و ترقی نصیب ہوتی ہے، اور کبھی زوال و پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی آسانی اور آسائش کے مزے لوٹتا ہے، اور کبھی مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں وسعت و فراخی بھی آتی ہے، اور بعض اوقات تنگ دستی و فقر کے دن بھی دیکھنا پڑتے ہیں۔ عروج و زوال اور کامیابی و ناکامی جس طرح افراد کو پیش آتی ہے، اسی طرح خاندانوں، پارٹیوں، قوموں اور ملکوں کے ساتھ بھی یہ حالات پیش آتے ہیں۔ اپنی اس شان کا اظہار کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اللہ سے سوال کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی اس کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہے، وہ ہر دن نئی شان کا اظہار فرماتا ہے۔ جی توجہ ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جتنے ہیں سب اللہ سے سوال کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی اس کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہے، وہ ہر دن نئی شان کا اظہار فرماتا ہے۔
منقول ہے کہ کسی نے بادشاہ سے پوچھا اس جملے کا کیا مطلب ہے، وہ ہر دن نئی شان کا اظہار فرماتا ہے۔ جی طلباء توجہ فرمائیں، یعنی کسی نے بادشاہ سے پوچھا اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہر دن نئی شان کا اظہار فرماتا ہے۔ ایک سیاہ فام غلام نے کہا بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی رات کو بڑا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جی بولیں۔ اللہ کی شان یہ ہے وہ کبھی رات کو بڑا کر دیتا ہے اور کبھی دن کو، وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو، بیمار کو تندرستی دیتا ہے اور تندرست کو بیمار کر دیتا ہے، مصیبت زدہ کو رہائی دیتا ہے اور بے غموں کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، عزت والوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ذلیل فرماتا ہے اور ذلیلوں کو عزت بخشتا ہے، مالداروں کو محتاج کر دیتا ہے اور محتاجوں کو مالدار بنا دیتا ہے۔ بادشاہ کو غلام کا یہ جواب بہت پسند آیا اور اس نے حکم دیا کہ اس غلام کو وزیر بنا دیا جائے۔ غلام نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے، وہ ہر دن ایک نئی شان کا اظہار فرماتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، انسان اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کرے تو نہ صرف نہایت پرسکون رہتا ہے بلکہ یہ بدلتے حالات اس کی بھلائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جبکہ اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے تو ہر حالت انسان کے لیے نقصان اور خسارے کا باعث بن جاتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندرونی حالات بہت نازک ہیں، سیاستدان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ملکی مفادات کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ صرف سیاستدان ہی نہیں، تقریباً ہر طاقتور اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہے اور دوسروں پر ظلم کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے، اگر آپ سامنے آ جائیں تو ذرا زبیر صاحب کو بیٹھے رہنے دیں تاکہ وہ آپ نوجوان سامنے آئیں۔ وہ بھی نوجوان ہیں لیکن آپ ذرا جوانی میں ہیں، 40 سال کے بعد ایک دفعہ پھر مرنے پر جوانی آتی ہے۔ آمین۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت، آسائش اور اقتدار عطا کرتا ہے تو وہ اپنی سابقہ حالت کو بھول جاتا ہے اور تکبر میں مبتلا ہو کر لوگوں پر ظلم کرنے لگتا ہے۔ ہم اپنے دور کے سرمایہ داروں اور حکمرانوں کو دیکھیں تو سبھی کا رویہ تقریباً ایسا ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تکبر کرنے والا نہ صرف آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا بلکہ دنیا میں بھی وہ جلد ہی اپنا انجام دیکھ لیتا ہے اور اپنے کیے پر افسوس کرتا ہے، مگر تب شرمندگی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان، فرعون اور دیگر بہت سے متکبرین کا انجام ذکر کر کے یہ تربیت فرمائی کہ کسی بھی حالت میں یہ مت بھولنا کہ تمہاری تمام تر دولت اور اقتدار جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ تمہاری گرفت کرنا چاہے تو ایک لمحے میں تم سے سب کچھ چھین لے اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دے۔
سورہ قصص کی آیت نمبر 76 تا 82 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص قارون کا ذکر فرمایا۔ جی توجہ ہے، 76 تا 82 سورہ بنی اسرائیل ہے۔ سورہ بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس کا نام قارون ہے۔ یہ شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا۔ کون تھا جی؟ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، نہایت خوبصورت اور تورات کا بہترین قاری و عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عاجزی کرنے والا اور با اخلاق تھا۔ جی توجہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو منصب اور عہدہ دیتا ہے تو قرآن مجید کے فرمان کے مطابق رب کریم نے ارشاد فرمایا پھر اسے احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے وہ کیا تھا؟ با اخلاق تھا اور خوبصورت بھی تھا، تورات کا بہترین قاری اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عاجزی کرنے والا اور با اخلاق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت بدل دی۔ ہائے ہائے، جی توجہ ہے، رب کریم نے بولے اس کی حالت بدل دی، اسے اس قدر دولت اور خزانے عطا فرمائے کہ جب وہ سوار ہو کر نکلتا تو 70 جانوروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھیں۔ یہ ہے جب رب تعالیٰ کسی پر کرم نوازی فرماتا ہے، جب کسی کو عہدہ اور منصب دیا جائے تو پھر اسے احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ جب رب تعالیٰ نعمتوں سے نوازے تو پھر اس کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ دولت ملنے کے بعد یہ منافق ہو گیا۔ جی قارون، کیا جی بولے؟ دولت ملنے کے بعد یہ منافق ہو گیا، زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، تکبر کرتے ہوئے اپنی قوم پر زیادتیاں کرنے لگا اور فرعون کے ساتھ مل گیا۔ اسے سمجھانے کے لیے علماء نے اسے چند نصیحتیں فرمائیں جنہیں رب کریم نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ جی کیا جی بولے؟ علماء نے اسے قرآن کا فرمان ہے نا، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، لیکن مومن یہ رہا نہیں تھا کہ مومنین کو سمجھانا ان کو فائدہ دیتا ہے، لیکن یہ منافق ہو گیا نا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، فرمایا اللہ نے جو ہے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ہاں جی، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اس زمرے میں تو نہیں آ رہے۔ تو علماء نے کیا کیا جی؟ نصیحت فرمائی۔ اب نصیحت جو قرآن مجید میں رب کریم نے جن کا ذکر فرمایا، قرآن کی آیت سنیں، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، غرور اور ناز نہ کر۔ کیا جی بولے؟ علماء جو نصیحت فرما رہے ہیں، غرور اور ناز نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر نصیحت کی، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے مال عطا فرمایا ہے اس پر شکر کرتے ہوئے راہ خدا میں خرچ کر کے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کر، جی، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، دنیا میں آخرت کی تیاری کر۔ یہ نصیحت ہے۔ پھر فرمایا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمتوں سے نواز کر تجھ پر احسان فرمایا ہے، ایسے ہی تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ مطلقاً ہے، یہ صرف قارون کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ قارون کے لیے، یہ سب کے لیے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہم سماعت کر رہے ہیں یہ سب کے لیے۔ پھر فرمایا، پھر نصیحت کی،
وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور گناہوں کا ارتکاب اور ظلم و سرکشی کر کے زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بلا شبہ یہ نہایت خوبصورت نصیحتیں ہیں اور آج بھی نعمت پانے والوں کی بہترین رہنمائی کرتی ہیں۔ ان موتیوں سے زیادہ قیمتی کلمات کے جواب میں تکبر کرتے ہوئے، یعنی یہ قیمتی کلمات تھے، جو نصیحتیں تھیں، جو رب کا فرمان تھا، یہ قیمتی کلمات تھے، ان سے تکبر کرتے ہوئے قارون نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی یہ سب کچھ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ قرآن کا فرمان قارون جو کہہ رہا ہے، جی یہ سب کچھ مجھے بولے مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اور پھر میں قربان جاؤں یہ قارون ہے، لیکن ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ادنا غلام جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ادنا غلام، جی میری حقیقت کچھ نہیں ہے، میں حضور کے جو غلام ہیں، پھر ادنا غلام، پھر ادنا غلام، پھر ادنا غلام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب شیطان نے وار کیا، کہا بہت عبادت کی اب بس کر، فرمایا تو شیطان ہے۔ کیا ہے؟ تو شیطان ہے، مجھ پر وار کیا، ٹھیک ہے، اور پھر شیطان نے دوسرا حملہ کیا۔ جب شیطان نے دوسرا حملہ کیا، الفاظ کیا تھے؟ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا پھر دوسرا بات کرتا ہے، فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ یہ ہے تو فرمایا، کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ سب میری ذاتی خوبیوں کا نتیجہ ہے۔ ہاں جی، آج بھی لوگ کہتے ہیں میں نے محنت کی ہے۔ ہاں جی، اللہ کی تقسیم جو ہے، انگوٹھا چھاپ جو ہے وہ اربوں کا مالک ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میری محنت کا نتیجہ ہے، نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے نواز دے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہا یہ سب میری ذاتی خوبیوں کا نتیجہ ہے اور میں اس دولت کا مستحق ہوں۔ کیا کہا قارون نے؟ بولے میں اس دولت کا مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کی اس بیہودہ بات کے جواب میں فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا، یعنی کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کئی ایسی قومیں ہلاک فرما دی ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، بولے جی رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی قوموں کو ہلاک فرما دیا جو اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں؟ اللہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکی تو تو کیسے بچے گا؟ جی قارون سے کہا جب وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکی تو تو کیسے بچے گا؟ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ دنیا کے طلبگار قارون کو بہت خوش نصیب سمجھتے اور اسے اس جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے۔ کیا جی؟ قارون کو خوش نصیب سمجھتے دنیا کے طلبگار اور اس جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے، خواہش کرتے تھے، جبکہ اہل علم انہیں سمجھاتے کہ ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرمائے گا وہ قارون کو ملنے والی دولت سے کہیں اچھا ہے۔ ہائے ہائے، ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اچھے کام کرنے ہیں۔ جب قارون اپنی کرتوتوں سے باز نہ آیا، اللہ تعالیٰ نے سزا دیتے ہوئے اسے اس کے محل اور تمام دولت کو زمین میں دنسا دیا۔ اس کا عبرتناک انجام دیکھنے کے بعد جو دنیا دار اس جیسا بننے کی آرزو رکھتے تھے
اب انہیں سمجھ آئی کہ دولت سے انسان خوش نصیب نہیں بنتا. جی دولت سے انسان خوش نصیب بولا کریں. دولت سے انسان خوش نصیب نہیں بنتا. خوش نصیبی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ملتی ہے. جی خوش نصیبی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ملتی ہے. وہ کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے رزق وسیع فرما دیتا ہے. جی اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا کر کے ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی قارون کی طرح زمین بے دنسا دیتا. بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے. لمحہ فکریہ جو ہے ہمارے دور کے سرمایہ داروں، سیاستدانوں اور اختیار والوں کو اور خود ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا روب اور مال و دولت قارون کے خزانوں اور اس کے جو ہے کر و فر سے زیادہ نہیں ہے. اگر رب تعالیٰ اس کے برے اعمال کی سزا اسے دے سکتا ہے تو ہم کس بات کی مولی ہیں. جی قادر مطلق جل جلالہ کی گرفت سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے. انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ نعمتوں اور اقتدار اور اختیار کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھ کر اس کی مخلوق کی بھلائی میں صرف کرے. کیا کرے جی؟ بولیں. نعمتیں ملی ہیں تو کیا کرے؟ اس کی مخلوق کی بھلائی میں صرف کرے. انسان کی بد نصیبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنا کمال سمجھے اور نعمتوں کے ذریعے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ان پر ظلم کر کے اپنی آخرت برباد کر لے. مخلوق خدا کی خیر خواہی سے رب تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے. بولے جی بولیں. مخلوق خدا کی خیر خواہی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور مزید نعمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. بولیں. مخلوق خدا کی جب خیر خواہی کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور مزید نعمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. جبکہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانے سے مالک جل جلالہ بھی ناراض ہوتا ہے اور دنیا آخرت میں ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. آئیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے. بولیں. کچھ لوگوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں کو نفع پہنچائیں. ہائے ہائے ہائے. کیا جی؟ اس کے بندوں کو کس نے فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے. عبداللہ بن عمر اس کے راوی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو نعمتیں عطا کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں کو نفع پہنچائیں جب تک وہ بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جی اللہ اکبر. جی کیا فرمایا؟ جب تک وہ بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں تب تک اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان کے پاس باقی رکھتا ہے. جی بولیں. جب تک وہ بندوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں تب تک اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان کے پاس باقی رکھتا ہے. جب وہ نفع پہنچانا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں ان سے واپس لے کر کسی اور کو دے دیتا ہے. توجہ ہے؟ یہ ایسا ہی ہے. جو مسلمان کو ناحق تکلیف دے اللہ تعالیٰ بطور سزا اسے تکلیف میں مبتلا کر دے گا. اللہ مسلمان اللہ. اور جو مسلمان کو ناحق مشقت میں ڈالے اللہ تعالیٰ اسے مشقت میں مبتلا کر دے گا. عارضی طاقت کے نشے میں مست ہو کر دوسروں سے انتقام لینے اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے بےتاب رہنے والوں کو قارون کے انجام اور نبی کریم علیہ السلام کے اس مبارک ارشاد سے سبق لیتے ہوئے یہ احساس بیدار کرنا چاہیے کہ تکبر، ظلم اور ناانصافی کا انجام دنیا آخرت میں ذلت و رسوائی ہے. کیا ہے؟ دنیا و آخرت میں کیا ہے؟ ذلت و رسوائی ہے.
جب کسی فرد یا قوم کو پستی اور آزمائش کی صورتحال پیش آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دین متین نے اس بارے میں بھی ہماری خوب رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ناکامی، زوال اور پستی انسان کے اپنے ہی اعمال اور کردار کا نتیجہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیں ناکامی جو ہے، ہاں، اور زوال جو ہے، پستی جو ہے، اپنے ہی اعمال اور کردار کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر، یعنی تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہی ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ جب مشکل صورتحال میں اپنی ہی غلطیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے تو عقل مند وہ ہے جو غلطیوں سے سیکھے اور عبرت حاصل کرتے ہوئے آئندہ ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ غلطیوں سے سیکھنا جہاں عقل و دانائی کا تقاضا ہے، وہیں مذہبی تعلیمات میں سے بھی ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ رب تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے کرتوتوں اور ان کو دی جانے والی سزاؤں کا ذکر فرمایا، جس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ لوگ ان کی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور اپنا کردار بہتر بنائیں۔ غزوہ بدر کا تذکرہ کر کے مالک قدیر جل جلالہ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بنو نذیر کی جلا وطنی کا تذکرہ کر کے فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ جی کیا جی؟ بولیں، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ اگر کسی شخص سے 1 مرتبہ دھوکہ کھائے تو آئندہ کے لیے اسے محتاط رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی ذریعے سے شیطان اسے گناہ میں پھنسا دے تو سچی توبہ کرتا ہے اور آئندہ اس گناہ سے بچتا ہے، آئندہ اس گناہ سے بولے جی بچتا ہے، اور دین کے دشمن اسے نقصان پہنچائیں تو درگزر کرنے کی بجائے رضا الہی کے لیے ان سے انتقام لیتا ہے اور آئندہ نقصان پہنچانے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا ہے جی؟ بولیں، کون سی ذات؟ ہاں، قرآن کریم نے تذکرہ فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہاں جی، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کی بارگاہ میں فریاد کا ایسا حسین انداز اختیار فرمایا کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ مکہ مکرمہ کے چاروں اطراف اور ہر بازار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاشار 10,000 مسلح صحابہ کرام علیہم رضوان داخل ہو رہے ہیں۔ کسی شخص میں یہ جرت نہیں کہ امام الانبیاء اور صحابہ کرام کا راستہ روک سکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے امان کی درخواست کر رہے ہیں، جن کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا، آج وہ آپ کی بارگاہ میں امان اور جان بخشی کی آرزو کر رہے ہیں۔ جی، نبی کریم علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پورا مکہ امنڈ آیا ہے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ گلیاں بازار، مکانوں کے دریچے، چھتیں اور قریبی پہاڑیوں کی چوٹیاں شائقین
شائقین زیارت سے بھری ہوئی ہیں، دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام کی دنیاوی شان و شوکت سے بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اپنی اونٹنی قصویٰ پر جلوہ گر ہیں، سر انور پر سیاہ امامہ شریف سجایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اپنے پیچھے اپنے آزاد کردہ غلام سیدنا زید کے بیٹے سیدنا اسامہ کو بٹھایا ہوا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے لیے گردن مبارک جھکائی ہوئی ہے، اللہ اکبر ہے، حتیٰ کہ پیشانی مبارک کجاوے کے سامنے والی لکڑی کو چھو رہی ہے، اللہ۔ زبان اقدس پر سورہ نصر کی آیات ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اے محبوب، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی تسبیح کریں اور تعلیم امت کے لیے اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ زبان اقدس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی یہ کلمات ہیں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دیا اور اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی، اور تنہا اسی نے تمام دشمن لشکروں کو شکست دی۔ اس وقت امت مسلمہ بالخصوص اہل پاکستان جن حالات سے دوچار ہیں کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک طرف طاقتور طبقہ اپنے تکبر میں بے لگام ہے اور اپنی بقا کے لیے ظلم کی تمام حدوں کو پار کر رہا ہے، دوسری طرف کمزور طبقہ مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آ چکا ہے جس کی وجہ سے مشکلات میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ قرآن و سنت سے رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اس کی بارگاہ میں عاجزی اور فریاد کرتے ہوئے اپنے برے اعمال سے توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ طاقتور کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اور کمزوروں کو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے ان کے ازالے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، یہ حالات بدلیں گے انشاءاللہ، یہ حالات ضرور بدلیں گے اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا، وہ دور آئے گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر فتح ہوا، ایران فتح ہوا اور مسجد نبوی میں مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا، یہ حالات ایسے آئیں گے انشاءاللہ، یہ حالات ایسے بنیں گے اور مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، گریہ زاری ہے، اشک باری ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم تشریف لائے، فرمایا عمر رو کیوں رہے ہو؟ سیدنا عمر نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ مال غنیمت وہ حضرات لے کر آئے ہیں جو کھجوروں پر گزارا کرتے تھے۔ جی کیا جی ہیں بولے؟ جو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی غریب تھے، اس قدر کھجوروں پر گزارا کرنے والے، تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ سوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ اللہ ہوتا ہے یہاں تو اگر کوئی یقین کریں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد کسی کی گاڑی اتار لی، پیسے اس کے پیسے جناب دبا لیے، کوئی موٹر سائیکل لے گیا، کوئی گاڑی لے گیا، ایسا نہیں ہوتا، لیکن یقین کریں وہ کیسے عظیم لوگ تھے، کس عظیم کردار کے مالک تھے، اور تربیت ان نفوس کرسیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تربیت دیکھیں کیسی فرمائی، تربیت کا بھی فقدان ہے اس پرفتن دور میں میرے وطن بھائیوں، تربیت کا فقدان ہے، ہمیں تربیت کرنی پڑے گی، اپنی اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی۔
اولاد کو سمجھانا پڑے گا، حالات جیسے بھی ہوں لیکن مقابلہ کرنا ہے، حالات جیسے بھی ہوں لیکن جو ہے چوری نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا۔ یہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے۔ فرمایا مال غنیمت وہ لے کر آئے ہیں کہ جو کھجوروں پر گزارا کرتے تھے، ایک سوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تو ذرا سنیے حضرت علی کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا جناب اوپر صفائی ہے تو نیچے صفائی ہے۔ کیا جی؟ اوپر کون بیٹھا ہے؟ اوپر آپ بیٹھے ہیں۔ اوپر کون بیٹھا ہے؟ اوپر آپ بیٹھے ہیں۔ اوپر صفائی ہے تو نیچے صفائی ہے۔ تو یہ ہمیں بھی تربیت کرنی پڑے گی، حالات جیسے بھی ہوں۔ ہاں رک جائے، جہاں آپ نے جو ضروری سفر کرنا ہے وہ کریں، کیوں نہیں؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو ضروری سفر جو کرنا ہے وہ کریں، جہاں ضروری جانا ہے وہاں جائیں، ٹھیک ہے؟ جہاں پر آپ نے جو ہے وہ آسائشیں ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ حالات کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے، ہاں جی، اور اپنے بچوں کو ہم نے سمجھانا ہے کہ آسائشوں کو چھوڑیں، اب حالات کا مقابلہ کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ بیٹا یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہاں جی، بیٹھے مصلی پہ، آئیں فجر کی نماز میں باجماعت فجر کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہاں جی، فلموں کو چھوڑیں، ڈراموں کو چھوڑیں، جو غلطیاں ہمارے کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں ایک ایک کر کے اس کو ختم کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کہیں سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، بس اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا شروع کر دیں، یہ خود سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کو خراب کرنے والے بھی ہم لوگ ہیں، ہاں جی، ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہاں جی۔ اور قرآن کریم کی آیت کا مفہوم رب کریم ارشاد فرماتا ہے جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بھی ان کی حالت نہیں بدلتا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی حالت بدلیں گے، اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ کے گھروں میں آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اپنے رب کو راضی کریں گے، حالات بدل جائیں گے۔ ہاں جی، حالات بدلیں۔ ہاں جی، بیوہ بیٹھی ہے، کوئی متعلقہ بیٹھی ہے، ہاں جی، نہیں جی بیوہ سے شادی نہیں کرنی، کریں، اپنے بچوں کی شادی کریں بیوہ سے، متعلقہ سے کریں، ہاں جی۔ اگر کوئی زیادہ بچی ہیلدی نہیں اس سے نہیں کرنا، ہاں جی، بھئی یہ حالات ہم نے خراب کیے ہیں، حالات کو ٹھیک کریں، ہاں جی۔ اگلے جمعے انشاءاللہ میں اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیپلی گفتگو کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔